کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ مال و اولاد راہ خدا میں، مال و اولاد راہ خدا میں، ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ مال و اولاد راہ خدا میں، ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو نبی نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ جس گلے کو نبی نے چوما، اس گلے کو نبی کا نواسا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ پھر تشریف لے آئے اور حضرت امام عالی مقام سے عرض کرنے لگے، حضرت کوشش تو کرتا ہوں خاموش ہو کر بیٹھا رہوں مگر رہا نہیں جا رہا، اس لیے پھر دوبارہ آ گیا۔ آپ کی ملت سماجت کرنے کے لیے آیا ہو، آپ کوفہ کا سفر نہ کریں، آپ حجاز سے ہرگز نہ جائیے۔ میرے بھائی میری بات کو مان لیجئے۔ حضرت امام عالی مقام نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا میرے بھائی آپ کے مشورے کی میں قدر کرتا ہوں، آپ کی بات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن میرا جواب وہی ہے، ایک کام میں کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود ہے، میرے لیے بیعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فرمانے لگے میرے بھائی ایک کام میں نے شروع کیا ہے، اب انجام تو پہنچائے بغیر آرام سے بیٹھنا میری شیان شان کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر فرمانے لگے میرے بھائی اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا، اگر آپ اپنے ارادے پر مضبوط ہیں، فرمایا پھر میری اگلی گزارش یہ ہے اپنی اہل بیت کو ساتھ لے کر نہ جائیے، ان ازواج کو لے کر نہ جائیے، خواتین کو لے کر نہ جائیے، بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے۔ اگر حالات آپ کو بہتر لگے، کوفہ والے اگر وفاداری کریں، اگر وہاں آپ کو ٹھکانہ مل جائے، اپنے اہل بیت کو بعد میں بلا لینا، اپنی بیوی کو بعد میں بلا لینا، اپنی بہن کو بعد میں بلا لینا، ان بچوں کو بعد میں بلا لینا، ابھی اپنے ساتھ لے کر نہ جائیے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی میں لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں جہاد کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں تو وہاں رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرحال حضرت امام علی مقام اپنے ارادے پر مضبوط رہے، آپ نے مکہ سے سفر شروع فرما دیا۔ اللہ
آپ کی حمایت کے لیے تیار ہے، مگر ان کی تلواریں یزید کی حمایت میں اٹھے گی، آپ کی حمایت میں کوئی نہیں نکلے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے، لیکن اب میں چل پڑا ہوں، اب میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ آگے کو بڑھتے رہے، ایک مقام پر جا کر امام عالی مقام نے اپنا خیمہ لگایا، آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سارے اہل بیت نے خیمے لگائے، اسی جگہ پر ایک قاصد کوفہ سے آیا، آ کر اس نے مسلم بن عقیل کا خط دیا۔ دوسرا خط امام عالی مقام کو ملا، دوسرے خط میں یہ لکھا گیا حضرت آپ کوفہ کا سفر نہ کریں، ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، ان لوگوں نے بیعت کی، بعد میں انہوں نے انکار کر دیا ہے، پہلے بیعت کرتے رہے، یزید کے ڈر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ میرا خط ملنے کے بعد آپ واپس مکہ چلے جائیے یا مدینہ واپس چلے جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط امام علی مقام کو راستے میں مل چکا تھا۔ آپ نے خط پڑھا، کچھ دیر سوچتے رہے، غور و فکر میں رہے، آخر اہل بیت کو جمع کیا، اپنے ساتھ افراد کو جو لیا تھا ان کو جمع کرنے کے بعد فرمایا یہ کوفہ سے قاصد آیا ہے، مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، کوفہ والوں نے دھوکہ کیا ہے، کوفہ والوں نے غلط بیانی کی ہے، اگر تمہارا ارادہ ہو یہیں سے ہم واپس چلے جاتے ہیں، یہیں سے ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ساتھ ہیں، عرض کرنے لگے حضور آپ واپس چلے جائیے، ہم اپنے بھائی کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ راستے میں دوسرا خط بھی مل گیا تھا جو حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے آیا تھا۔ آخری وقت حضرت مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا تھا وہ پہنچ چکا تھا، کہا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نکل پڑے ہیں تو پھر ہم ان کا انتقام اور بدلہ یا جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا اسے پورا کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ایک ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی، اور سمجھ لیجئے کہ شاید حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے عام سمجھا کہ کیا پتہ امام علی مقام آئی نہ۔ ان کا ایک ذہن یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل سے بغاوت کی ہے، منافقت کی ہے، شاید وہ کوفہ والے آپ کو دیکھیں تو ان کے ارادے پھر مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا، حضرت مسلم بن عقیل اپنی جگہ پر ہیں لیکن امام علی مقام اپنی جگہ پر ہے، ان کا شان مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو پھر بہت بڑی ہستی ہے کہ شاید آپ کو دیکھیں تو حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ اپنی بیعت میں دوبارہ آ جائیں گے، جب آپ کو دیکھیں گے شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نہیں آئیں گے، انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے بیعت سے انکار کر دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آگے بڑھے وہاں سے۔ جب عراق کے پاس حضرت امام علی مقام پہنچے تو حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے کوفہ سے چل پڑا تھا عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر۔ اسے حکم یہ تھا کہ جہاں بھی تجھے امام حسین ملے ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، یا وہ واپس چلے جائیں یا پھر ان کو عبید اللہ بن زیاد کے روبرو پیش کرو۔ جب آپ عراق پہنچے تو یکدم 1000 کا لشکر اس نے گھیراؤ کیا، سارے لشکر کا اہل بیت اتحاد کا۔ حضرت امام علی مقام دیکھ کر حیران ہو کے فرمایا بھئی کیا مسئلہ ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں حر بن یزید ہوں اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ کو تنہا نہ چھوڑا جائے، یا آپ واپس جائیے یا میں آپ کو کوفہ لے جا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ آپ مجھے راستے میں ہی کیوں اس طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں مجبور ہوں، آپ یا تو جائیے یا میرے ساتھ جائیں۔ اچھا، راستے میں جب حر بن یزید آیا وہیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کی امامت امام علی مقام
نے کی حر بن یزید اور 1000 جو فوجی تھے ان سب نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ان سب نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کر حضرت امام حسین نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں کوفہ والوں کے خطوط کا ذکر کیا, اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا. حر بن یزید کہنے لگا کہ نہیں آپ واپس جائیے. آپ نے فرمایا میں ارادہ کر چکا ہوں, اب میں کوفہ جا کر رہوں گا, میں ہرگز واپس نہیں ہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے آگے بڑھے. ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حر بن یزید کو ایک اور حکم ملا کہ امام حسین کو کوفہ کے قریب نہ آنے دیا جائے, آبادی کے قریب نہ آنے دو, کسی چٹیل میدان پہ اتارا جائے, کسی میدان میں اتارا جائے, آبادی کے بالکل قریب نہ آئے. حر بن یزید 1000 فوجیوں کے ساتھ امام حسین کے تعاقب میں رہا, پیچھے پیچھے چلتا رہا. ایک چٹیل میدان میں لا کے اتار دیے گئے. حضرت امام عالی مقام نے فرمایا یہ کون سا میدان ہے؟ بتانے والوں نے بتایا حضرت یہ کربلا ہے, یہ کربلا کا میدان ہے. حضرت امام عالی مقام نے فرمایا یہ کربلا نہیں, یہ کر اور بلا ہے. آپ اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے. چٹیل میدان تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, پانی کا انتظام کوئی نہیں تھا, اور اس کربلا اور پانی کے درمیان ایک مضبوط پہاڑی بھی حائل تھی. پہاڑی کو کراس کر کے پانی کے لیے جانا پڑتا, پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں تھا. حر بن یزید کو یہ حکم ملا تھا امام حسین کو وہاں اتارا جائے جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے, پینے کے لیے کچھ نہ ملے, اس جگہ پر ان کو اتار دیا جائے. کربلا کے میدان میں اتارا گیا, کھانے کے لیے کچھ نہ ملے, پینے کے لیے کچھ نہ ملے, تاکہ پانی تک جانا مشکل ہو جائے. امام حسین 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اترے. آپ نے اپنے خیموں کو لگایا, اہل بیت کے خیمے لگائے گئے. اہل بیت کو فرمایا پانی کے لیے مشکل ہوگی, کھانے کے لیے مشکل ہوگی, احتیاط کا معاملہ کیجئے, صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر لیجئے. امام عالی مقام نے کچھ لوگوں کو بھیجا, پہاڑی کے اس طرف جاؤ, وہاں سے پانی لے کر آؤ. 1-2 مرتبہ تو پانی آ گیا. عبید اللہ بن زیاد نے پھر دوبارہ سختی کی, حر بن یزید کو اگلا حکم دیا, کہنے لگا پہاڑی کے اوپر 503 انداز کھڑے کر دو تاکہ پانی لینے کے لیے کوئی نہ جائے, پانی خیموں تک نہ پہنچایا جائے. 1 نہیں 2 نہیں 503 انداز کھڑے کیے گئے تاکہ کسی جانب سے پانی نہ جا سکے. 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا, پانی کا انتظام ختم کر دیا گیا. لیکن اہل بیت ہیں, آل رسول ہیں, 3 دن تک پیاس برداشت کرنا اللہ کے فضل سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کی تربیت حاصل کر چکے تھے. یہاں میں ایک اور بات آپ سے کہہ دوں, 3 دن پانی بند رہا. کتنے دن؟ اچھا, ایسا لگتا ہے کہ ان شہزادوں کی تربیت ہی اللہ نے شروع سے ایسی کی تھی تاکہ جب ان پہ معاملات بنے تو گھبرائے نہ. میں مثال کے لیے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں ورنہ بات رہ جائے گی. حضرات حسنین کریمین بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ نے نظر مانی کہ اگر میرے بچوں کو اللہ شفا دے دے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو شفا مل گئی تو حضرت فاطمہ نے اور بچوں نے اور حضرت علی نے سب نے روزہ رکھا. اور روزہ کیسے رکھا کہ دودھ تھوڑا سا پیا اور کھجور کھائی, روزہ رکھ لیا. بس اتنی سی سحری ہے. بس سارا دن اپنے کام کا سیدہ کرتی رہی, علی شیر خدا کرتے رہے. شام کو تھوڑے سے جو لے کر آئے, ان کو سیدہ نے پیسا اور روٹیاں بنائی. ابھی افطاری کے لیے بیٹھے تھے, تھوڑا سا وقت تھا کہ دروازے پہ دستک ہوگی. سائل آ گیا, کہنے لگا سیدہ تاجدار مدینہ کی بیٹی, سائل ہوں, بھوکا ہوں, کھانا چاہیے.
ابھی آواز ہی آ رہی تھی. امام رازی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے ساری روٹیاں کٹھی کی اور سائل کو دے آئے. ساری روٹیاں جمع کی, وہ 2-3 دن سائل کو دے آئے. روزے کا وقت ہوا, افطاری کا, صرف پانی کے گھونٹ پیے اور افطاری کر لی بس. چھوٹے بچے ہیں, تربیت ہی اللہ ایسی کروا رہا ہے. ہم 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا, ہماری رمضان شریف میں حالانکہ ہم صبح بھی کھاتے ہیں شام بھی کھاتے ہیں, تب بھی ہمارے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. بھوک کی وجہ سے لوگ روزہ تک چھوڑ دیتے, اتنی بدبختی. لیکن صرف تھوڑا سا, بہرحال میں اس کو مختصر کرتا ہوں, میں نے مضمون مکمل کرنا ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, وہی ترتیب. افطاری کے وقت پھر سائل آ گیا, امام علی مقام نے پھر روٹیاں جمع کر ساری سائل کو دے دی, کچھ نہیں کھایا. 3 دن تک ایسا رہا, 3 دن روزہ بھی ہے, ایک روٹی کا لقمہ تک پیٹ میں نہیں گیا. اور جس شہزادے کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے, اس کو کربلا میں کیسے گھبرا سکتا ہے. 3 دن پیاسے رہے, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی ہمت نے جواب نہیں دیا, اپنے ارادوں پر مضبوط رہے, کیونکہ ماں اور باپ نے تربیت ہی ایسی کر دی تھی کہ اگر بھوکا رہنا پڑ جائے تب بھی اللہ کا نام بلند کرتے رہے, پیاسا رہنا پڑ جائے تب بھی آواز ماند نہ پڑے, پھر بھی پیاس میں اللہ کا نام بلند کرتے رہے. 3 دن تک پیاسے رہے. بہرحال ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں.